ڈائبٹیز یا شوگر کیا بیماری ہوتی ہے، یہ کیسے ہوتی ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں اور ہومیوپیتھی میں اس کا بہترین علاج کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر نسیم خالد آج آپ کے لیے بہت ہی ایک امپورٹنٹ لیکچر پہ ڈسکس کر رہا ہوں اور اس کو غور سے سنیے، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ میں بتاؤں کہ شوگر کیا ہوتی ہے۔ شوگر کی بیماری جو ہے یہ بہت ہی پرانی ہے، یہ نسل در نسل چلی آ رہی ہے، تقریباً آج کل تو ہر بندہ اس سے آگاہ ہے۔ لیکن میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ ایسے لوگ جو نئی نسل میں ابھی جوان ہو رہے ہیں یا جن کے خاندان میں شوگر ہے اور وہ اس لاپرواہی کر رہے ہیں اور یا کھانے پینے میں احتیاط نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے نا یہ آگاہی بہت ضروری ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ اس بیماری سے ہمیشہ کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ یہ شوگر بیماری کیا ہوتی ہے۔ ناظرین، ہمارے جسم کا ایک نظام ہضم ہے جس میں ایک امپورٹنٹ آرگن ہوتا ہے جس کو پنکریاس کہتے ہیں اور اردو میں اس کو لبلبا کہتے ہیں۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ انسولین پیدا کرتا ہے اور اس انسولین کا کام یہ ہوتا ہے ہمارے جسم میں جو شوگر ہوتی ہے جو ہم کھانے سے یا کھانے پینے سے ہمارے جسم میں پیدا ہوتی ہے یا ڈائریکٹ دوسری میٹھی چیزیں جو کھاتے ہیں ان کو ہضم کرتی ہے، اور اگر کسی وجہ سے پتا شوگر انسولین زیادہ نہ پیدا کرے اور جسم میں شوگر ایکسیس ہو، وہ بچ جائے، تو وہ جو بچی ہوئی شوگر ہوتی ہے جو ڈائجسٹ نہیں ہوتی ہے یعنی انسولین کی کمی کی وجہ سے، تو وہ ہمارے خون میں شامل ہو جاتی ہے، اور خون میں جب شامل ہوتی ہے تو پورے جسم میں وہ پھیل جاتی ہے اور اس کے بعد وہ ہمارے جسم کو بہت بری طرح ڈیمیج کرتی ہے، جس میں سارے فرشتے ہیں، ہمارے گردے ڈیمیج ہو جاتے ہیں، ہمارے ہارٹ پہ اثر اس کا ہوتا ہے، ہمارے ویژن پہ، نظر پہ اس کا اثر ہوتا ہے، دماغ پہ اثر ہوتا ہے، جلد پہ اثر ہوتا ہے، پٹھوں پہ اثر ہوتا ہے، یعنی جسم کے تقریباً ہر اس پہ جو ہے نا اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس بیماری کو کہتے ہیں شوگر۔ اب یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ ناظرین، یہ جو ہمارے جسم میں بتایا میں نے کہ پنکریاس جو ہوتا ہے نظام ہضم کا ایک حصہ ہے پنکریاس، جس کو لبلبا بھی کہتے ہیں، یہ انسولین پیدا کرتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے یہ لبلبا خراب ہو جائے، اس میں کوئی انفیکشن ہو جائے، اس میں کوئی پتھریاں پیدا ہو جائیں یا اس میں کوئی گروتھ ہو جائے، سسٹ پیدا ہو جائے، تو نتیجہ کے طور پر وہ اتنی وہ انسولین اتنی پیدا نہیں کرتا جتنی کہ ہماری باڈی کو ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ تو یہ جو پتا جب آپ کا لبلبا کام صحیح نہیں کر رہا ہوتا ہے نا، تو کچھ علامات ہمارے جسم کے اندر پیدا ہوتی ہیں جسے فوری سمجھ آنا چاہیے کہ ہمارا لبلبا صحیح کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو سرفہرست اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیٹ ہر وقت پھولا پھولا رہتا ہے، جیسے گیس بھری ہوئی ہے اس کے اندر اور درد کرتا ہے پیٹ۔ اس کے علاوہ بعض کا متلی ہوتی رہتی ہے، الٹی بھی ہوتی ہے، اچھا پیٹ میں بہت زیادہ گیس بھری رہتی ہے، اچھا وزن انسان کا کم ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ پخانہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی بدبودار قسم کا ہوتا ہے اور اس کا لائٹ کلر ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ ایسی علامات ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا لبلبا صحیح کام نہیں کر رہا ہے، اس کے لیے فوری اس کا ٹیسٹ کروانا چاہیے اور اس کا علاج کروانا چاہیے تاکہ اس وہ سے بچا جا سکے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ناظرین، اس کی ویسے تو شوگر کی 3-4 بڑی قسمیں ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں، جو 90% پائی جاتی ہیں، وہ ہے ٹائپ 1 ڈیزیز اور ٹائپ 2 ڈیزیز۔ ٹائپ 1 ڈیزیز شوگر کی جو ہوتی ہے اس کو جینیٹیکلی جو ہے نا وہ جینیٹیکل ہوتی ہے، یعنی کہ وراثتی بیماری ہوتی ہے، اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ نسل در نسل چلی آتی ہے۔ ہوتا اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو جسم کا امیون سسٹم ہوتا ہے وہ پنکریاس پہ اٹیک کرتا ہے اور جو انسولین پروڈیوسنگ سیلز ہوتے ہیں ان کو ڈیمیج کر دیتا ہے۔ تو نتیجہ کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر
انسولین نہیں بناتے اور شوگر ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ٹائپ 1 ڈیزیز۔ دوسری ہوتی ہے ٹائپ 2 ڈیزیز۔ یہ ڈیزیز ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے ہوتی ہے، جس میں ہمیں کھانے پینے میں پرواہ نہیں کرتے، کھانا بے شمار کھاتے ہیں، میٹھی چیزیں کھاتے رہتے ہیں، بعض کا سٹریس کسی کو بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ نتیجے کے طور پر پنکریاس میں پراپر وہ جو انسولین اتنی پیدا نہیں ہو رہی ہوتی ہے جتنی کہ ہم کھانے پینے میں بہت زیادہ کھا پی جاتے ہیں۔ تو یعنی وہ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جب انسولین کنٹرول نہیں کر رہی ہوتی ہے پوری اس کو شوگر کو، تو نتیجہ کے طور پر وہ بیماری ہو جاتی ہے، اور یہ عموماً 40 سال کے بعد ہی ہوتی ہے۔ تو اس کو مطلب ہے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ ریگولر ایکسرسائز کریں، اس کے علاوہ واک ڈیلی کریں، کھانے پینے پہ آپ کنٹرول کریں، تو اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے، یا بہت زیادہ کنٹرول میں رہتی ہے بیماری۔ تو اب میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ ہومیوپیتھی میں ان دونوں بیماریوں کے لیے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈیزیز کے لیے ایک بہت اچھی دوائی ہے ہومیوپیتھی میں، جو کہ جامن کے بیجوں سے تیار ہوتی ہے۔ اس کا نام ہے سائزیگم جمبولینیم، اور یہ مدر ٹنچر میں آپ 10 قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کے صبح دوپہر شام استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا شوگر لیول کنٹرول میں آ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ کو کمزوری بہت زیادہ ہے پٹھوں میں، تو ایسڈ فاسٹ 30 میں صبح دوپہر شام استعمال کریں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی، آپ کے جسم میں کمزوری بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی میڈیسن استعمال ہوتی ہیں شوگر کے لیے سمٹم کے حساب سے، یا بھی کچھ لوگوں میں پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، کسی کو پیاس بہت ہوتی ہے، کسی کے جسم درد کرتا ہے، تو ان کے لیے مختلف سمٹم کے حساب سے میڈیسن استعمال ہوتی ہیں۔ وہ اگر آپ مجھ سے کنٹیکٹ کریں میرے نمبر پہ، مجھے اپنی ساری علامات بتائیں، تو انشاءاللہ میں آپ کی پوری مدد کروں گا، اور آپ کی انشاءاللہ یہ بیماری کنٹرول ہو جائے گی۔ بہت شکریہ ناظرین، میرے لیے بھی دعا گو کیجیے گا، انشاءاللہ میری جو ہے نا مدد آپ کے لیے ہر وقت جاری رہے گی سارے۔ السلام علیکم۔